جی لیکن مسلمان کو دبا کر دیا کبھی کسی نے نام نہیں دیا ٹی وی پہ کسی بریک سائڈ مار کے غلط پر ہے وما علینا الا البلاغ پچھلے دنوں بریلوی صوفی مولانا سلیمان مصباحی صاحب نے آڈینس میں سے ایک آدمی کے سوال کرنے پر غصے میں آ کر ادھوری تقریر چھوڑ دی اور اٹھ کر چل دیے. کیا علماء دین کا سوال پوچھنے پر ایسا رویہ اختیار کرنا ینگ جنریشن کو متنفر کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہا؟ دیکھیں جی، ینگ جنریشن کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، ڈیکورم ہوتا ہے، سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، مدارس میں بھی اگر آپ کو کسی عالم دین سے کوئی کوسچن کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ یوں کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد اس ٹیچر کی مرضی ہے وہ سوال انٹرٹین کرے یا نہ کرے، کیونکہ تقریر کے دوران چیزیں ایک ربط سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں. ہر بندہ اگر اٹھ کے 5 منٹ بعد اپنے کومنٹس پاس کرے گا تو وہ جو بولنے والا ہے نا اس کی توجہ پھر اس طرف ہو جائے گی، اور بعض اوقات اس کی زبان پہ شاید ایسے سخت الفاظ بھی جاری ہو جائیں اور وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے، وہ سوال کرنے والے کی وجہ سے ہوں گے. اس لیے ہم نے یہاں پہ رکھا ہے کسی نے کھڑے ہو کے سوال نہیں کرنا، جس نے کرنا ہے لکھ کر کرے، اور وہ بھی پرچیاں ہم پہلے لے لیتے ہیں. جو آپ سوالات ہیں بیچ میں جس کے ذہن میں ہے وہ لکھ کے رکھیں، اینڈ پہ میں خود بول دوں گا کہ ہاں جی کسی کا سوال ہے تو کر لے، باقی تو سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہونے والے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی علماء دین، ٹیچرز، پروفیسرز، ان کے احترام کا تقاضا بھی ہے، ڈیکورم کا تقاضا بھی ہے کلاس کے، کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ اپنے ٹیچر کی طرف، تقریر کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر یوں ہاتھ کھڑا کریں. وہ اجازت دیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، اگر وہ یوں کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو، اس کے بعد میں جواب دے دوں گا. تو اس اعتبار سے تو آڈینس میں سے غلطی ہے جس بندے نے بھی بیچ میں اس طریقے سے، جس کو کہتے ہیں لچ تلنا، لچ فرائی کرنا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات اس میں مصباحی صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی اپنی اس 5 منٹ کی تقریر میں کئی دفعہ آڈینس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہاں جی بولو. جب آپ بار بار لوگوں سے کہہ رہے ہیں بولو بولو، تو صرف عوام نے سبحان اللہ کہنے کے لیے تو نہیں بولنا. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کنفرنٹ کرو. اور جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں تو یہ پاسبلٹی ہوگی کہ جس طرح سبحان اللہ بولنے کے لیے کوئی آڈینس میں سے یوں ہاتھ نہیں کھڑا کرتا بلکہ ڈائریکٹ بولتا ہے، تو جب آپ بار بار کہیں گے بولو بولو تو پھر کوئی بول ہی پڑے گا. اور بولنے والے نے بھی یہ اس کی غلطی تھی کہ اسے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے، لیکن بولنے میں کوئی اس کی غلطی نہیں تھی. اس نے بڑی پازیٹیو بات کی کہ آپ کی جتنی باتیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو سری لنکن نان مسلم کا قتل ہوا سیالکوٹ کے اندر، یہ غلط ہوا، ظلم ہوا، لیکن آج ہم اس کے اوپر تو کافی بول رہے ہیں کیونکہ یہ ایک غیر ملکی تھا، نان مسلم تھا. جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، ایون چائنا کے اندر، جس پہ تو ہماری حکومت بھی نہیں بولتی کیونکہ چائنا کی مقروض ہے، تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو یہ بات بالکل معقول ہے، کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اوپر برا نہیں ماننا چاہیے تھا. لیکن وہ بعض اوقات انسان وکھرے جہاں میں ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ بابے کا تو اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. تو وہ خود بھی چونکہ ایک ماڈرن بابا تو ہیں نا، تو ان کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہے، تو وہ اس وکھرے جہاں میں تھے، ان کو بات بری لگی، بجائے اس کے کہ وہ یہ ٹھیک تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ادھر کئی بار ہوا ہے ایسے کہ بیچ میں کوئی بول پڑا ہے تو میں نے اسے کہا میرے بھائی اینڈ پہ سوال کرنا ہے آپ نے. یہ نہیں ہوا کہ میں یہ کالر مائک ایسے اٹھا کے پھینکوں اور اندر چلا جاؤں، تو بات غلط ہے. اور پھر میں دعوے دار بھی ہوں،
صوفیت کا، اور لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی صوفیاء جو ہیں وہ تو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی ڈھول بجا کے قوالی پہ اسلام سکھایا کرتے تھے، کافروں کے لیے چادریں بچھایا کرتے تھے، صوفیاء والا دین لے کر آئیں، یہ آپ کتاب و سنت والی خشک باتیں نہ کریں، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کے رولز نا لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. میں تو بیٹھوں گا میرے بھائی کم از کم 5 کروڑ کی گاڑی میں. ہاں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں. نہ وہ کہانی ختم. تو ان کا بھی یعنی ایٹیچیوڈ لوگوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو درس دیتے ہیں پرہیزگاری کے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے اخلاق سے پیش آنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں کرنی ہے. خود آپ دیکھ لیں، وہ یعنی پہلے وہ مسکرائے ہیں. میں نے کہا یار یہ کتنا اچھا جیسچر دیا انہوں نے کہ اس کے سوال پہ غصہ نہیں کیا، مسکرائے ہیں. تو ساتھ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، دل کہ لعنت اللہ. ہاں بولو جی. مارا غلط کیا لوگوں نے، لیکن سورب عثمان کو ذبح کر دیا پاکستان میں، کبھی کسی نے نام نہیں لیا. ٹی وی پہ کسی بریک سائڈ مار کے غلط مارے. وما علینا الا البلاغ. اب دیکھ لیں، ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ یہی باتیں جو اب وہ اتنی ویڈیوز میں بعد میں کلیریفائی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے مس بیہیو کیا. وہ تو میں نے سٹارٹ اس سے کیا کہ ٹیچر سے پوچھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں اسے سمجھا دیتے کہ میرے بھائی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ادھر کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا. یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ سوال کرنا آپ کے اوپر بین اس لیے ہے، آپ پوچھیں تو مریدین کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ادھر کوئی میرا چاہنے والا کھڑا نہیں ہوا کہ اس کو پوچھتا کہ تیری جرت. لیکن یہی لوگ ہمیں ممبروں سے سناتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تیری بات بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت میں سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی تھی، تمہارا قد لمبا ہے، ایک چادر میں تمہارا یہ لباس نہیں سلتا، تم نے یہ کس طرح اپنا لباس سلوا لیا ہے؟ کرتا، نیچے تو پجامہ بھی تہمت بھی استعمال ہو جاتی تھی. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ جبہ یا کرتا سلوا لیا. تو فوراً حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ بات کریں، آپ کی بات ہم سنیں گے بھی، آپ کی اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں عوام کو. یعنی آج حکمران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں. مالک کہاں سے ہیں آپ؟ اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دیں. تو علماء میں یہ ممبروں پہ سناتے ہیں نا. میں کہتا ہوں جی جب کبھی یہ واقعہ کوئی سنائے نا، آپ لوگوں کی یہ علمی ذمہ داری ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ پر حق ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ اسی ممبر پہ اسے نیچے نہ اترنے دیں، کیونکہ وہ ممبر پہ ہی پوچھا تھا. آپ بھی کھڑے ہو کر کہیں کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ تو آج سے 5 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے اسلام آباد کی اس مسجد میں، آج آپ نے ایک ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوئی ہے، اور آپ کی تنخواہ تو 20,000 روپے ہے. 20,000 کا تو مہینے کا پیٹرول اس میں پورا نہیں ہوتا، یہ آپ نے گاڑی کیسے خریدی ہے؟ تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے ہاں جی ماشاءاللہ، مسکرا کے جواب دیں گے. وہ 3-4 مریدین دہشت گرد قسم کے ان کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ جواب دیں گے. تو پھر آپ لوگ خلفائے راشدین کے واقعات ہم سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ یعنی ہمیں انزائٹی کا شکار کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمیں باتیں چٹائیوں کی سنا رہے ہیں، خود V8 سے اتر رہے ہیں. تو پبلک تو پھر انزائٹی کا شکار ہوگی نا، اور پھر پبلک یہی میسج لے گی کہ کرنا یہی ہوتا ہے، کہنا یہ ہوتا ہے کہ چٹائی پہ بیٹھو، کرنا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر فیسلٹی ویل کرو اور لوگوں کے چندوں سے کرو. یہی میسج آئے گا نا. اور ایک ہمارا پیر ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان کے اعتکاف میں رات کے گھپ اندھیرے میں جب کہ گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتی تھیں، ایک عورت کے ساتھ مسجد کے دروازے پر کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مسجد سے نکلے، تھوڑی دور گئے، عورت کو کسی مقام پہ چھوڑا، پھر واپس آئے۔ راستے میں کچھ اصحاب کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پوچھے بغیر خود کلیریفائی کیا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے اعتکاف میں ملنے آئی تھی، رات کا وقت تھا، میں اسے گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ اس طرح رات کے وقت باتیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ وسوسہ دلا سکتا تھا، اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات آتی تو ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس سچویشن کو خود سمجھتے ہوئے خود کلیریفائی کر دیا، بجائے اس کے کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے۔ آج آپ لوگوں ہونا تو چاہیے یہ ممبروں پہ آ کے بتایا کریں کہ ہمارا یہ سٹیٹس کیوں ہوا ہے، ہمارے پاس یہ ساسے کہاں سے آئے ہیں، بتائیں۔ ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جناب ہم نے آگے بات کی نا کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، تو وہ ذرائع وہ ہوں گے ہی نہیں۔ عوام جب ہم سے پوچھے گی کہ آپ تو ہمیں جناب کنٹینر پہ کہانیاں کرواتے رہے، آپ بتائیں یہ اپنا 300 کنال کا جو مکان ہے اور اس میں آپ نے کتے بھی پالے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آپ خرچہ کر رہے ہیں؟ آپ کا تو سال کا ٹیکس اتنا نہیں ہے جتنا انجینئر صاحب دے رہے ہیں سال کا ٹیکس، تو کیسے دے سکتے ہیں یہ لوگ جواب؟ کہانیاں ان لوگوں کی سنیں۔ تو علماء، ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے، ہمارے پولیٹیشنز کا بھی یہ حال ہے، ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کا بھی یہی حال ہے۔ پچھلے دنوں کتنا بڑا سکینڈل کھلا ہے آپ کو پتا ہے، کتنی فرنچائز جناب امریکہ کے اندر کھل گئی ہیں، اور تنخواہ کتنی ہے تم لوگوں کی یار، اس میں یہ سب کچھ بنتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ملی ترانے سنائیں گے کہ جی ملک کے لیے جان قربان ہے۔ خود جو ریٹائر ہوتا ہے نا، چاہے کوئی جج ہوتا ہے، کوئی فوجی جرنیل ہوتا ہے، کوئی پولیٹیشین فارغ ہوتا ہے، سیدھا جا کے باہر لینڈ کرتے ہیں۔ ہمیں پوری زندگی یہ سکھاتے رہتے ہیں کہ جی وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ میں انہوں دس رہا ہوں کہ مٹی چ رہنا تو میں نس جاواں گا، پھر تابوت میں گلی سڑی لاش آئے گی اور ان کے جنازے پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، کوئی ان کے جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کہ ان لوگوں کے جنازے پڑھے جائیں، بھاگے ہوئے یہاں سے، اور اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر جب ان کو حالات فیوریبل لگتے ہیں ملک میں واپس آ جاتے ہیں، جب ان کے حالات ان کے لیے خراب ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ میں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، سب کا یہی حال ہے، کچھ کا آپ دیکھ چکے ہیں، کچھ کا آپ مستقبل میں دیکھ لیں گے، سارے یعنی اس حمام کے اندر ساری ننگے ہیں۔ تو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آ کے جواب دیں، بجائے یہ کہ جی وما علینا الا البلاغ، او پہ جاندہ جائے، بھائی جواب دیں۔ اور وہ طریقہ یہ کہ جو بعد میں جتنی آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں نا مصباح صاحب، آپ یہ ساری ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اسی وقت کہہ دیتے کہ میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ آپ کے بزرگوں کی ہوئی تربیت ہے جو آپ لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ جب آپ نے اس طرح کے تلخ رویے کریٹ کیے نا کہ چھوٹی سی بات پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا جائے، کوئی نبی علیہ السلام کو کہہ دے کہ بشر ہے، اسپیشی ہونے میں، اسپیشیز میں سے ایک، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ کروڑوں مام آپ کو گستاخ رسول سمجھتی ہے کہ اس نے تو کہہ دیا ہمارے جیسا بشر ہے۔ وہ دنیا کا کوئی مسلمان یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری طرح کے بشر تھے؟ نعوذ باللہ۔ ہمارے تو ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، یہ ایک خصوصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی پوری امت کو، چاہے اس میں صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا ان کے بنائے ہوئے اولیاء ہوں یا اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ ہوں، وہ ممتاز کر دیتی ہے۔ باقی تو مرتبے آپ چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، ایک ایک چیز معجزہ ہے۔ اس پہ میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں، لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری طرح کے بشر ہیں، نعوذ باللہ، کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟
تو جب آپ یہ تربیت لوگوں کی کریں گے نا کہ بشر کہنے کے اوپر گستاخ سمجھیں گے، تو سر جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا کہ جی وہ فلاں سٹیکر نیچے گر جائے تو یہ گستاخی نہیں ہو جاتا، ورنہ تو یہ ہے، وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرا نام سلیمان ہے، اس نام پہ سویٹس بھی ہیں، ان کے ڈبے بھی باہر، واقعی آپ کس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں، کس حد تک بانٹ سکتے ہیں؟ یہ تو ان کے تو زمرے میں نہیں آئے گی چیز، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا، آپ کہاں تک کر سکتے ہیں؟ اور میں نے تو اس سے اگلی بات کی ہے کہ جن لوگوں کو سٹیکر پھاڑنے کے اوپر غم ہے نا، میں ان سے پوچھتا ہوں، ہم تو سٹیکر نہیں پھاڑنے دیتے، میری اکیڈمی کے باہر کتنے مہینے تک میرے خلاف انتہائی شرمناک زبان پہ اتنا بڑا بینر لگا رہا، وہ بارش سے جب تک خود پھٹ کے گر نہیں نہ گیا، میں نے کسی کو اتارنے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، لگائیں۔ ہم نے تو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا، میرے خلاف علمی رد والا بروشر آپ آ کے ہماری اکیڈمی کے نیچے تقسیم کر سکتے ہیں آڈینس میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری آڈینس کو آپ کا کوئی بروشر، آپ کے کوئی بابے کی بات ہائی جیک کر سکتی ہے جن کی تربیت ہم نے قرآن و سنت والی کی ہوئی ہے؟ آؤ ونڈو۔ پہلے یہ میں اندھا دھند پیروی کا انجام جو ہے نا، جس میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، یہ پمفلٹ جو ہے نا ہم پہلے تقسیم نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ کہیں گے بڑی ہائی ڈوز ہے، یہ انہوں نے ہی تقسیم کروایا۔ جب ان میں سے کسی کے ہاتھ پمفلٹ لگ گیا، ہم نے کسی دوست کو پڑھنے کے لیے، ہم سلیکٹڈ لوگوں کو دیتے تھے جن میں علمی حوصلہ ہے بات سننے کا۔ ویسے یہ تو سب کو ایک گستاخ رسول کہتے ہیں، اس حساب سے تو ہمیں اعلانیہ ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں 8 سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ جب بڑا بروشر لا کے تو لگایا نا، اس میں لکھا کہ یہ اپنے ناپاک ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کے انجام کے فلاں نمبر صفحے کی فلاں سطر کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں انتہائی گستاخانہ جملہ لکھا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ کیا لکھا ہے، ہاں لکھنا کہ انہوں نے لکھا چشتی رسول اللہ اور انہیں کہا کہ نہیں محمد رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لکھن گے تو اپنے گاٹے فٹ ہو جائے گا۔ اب جو وہ بار بار یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے باقاعدہ لکھا ہے کہ کوئی غیرت مند مسلمان نہیں ہے جو جا کے اس کے ساتھ یہ کر دے، یہ باقاعدہ پورے شہر میں انہوں نے لگائے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا حل یہ تھا کہ ہم بھی اس طریقے سے کنفرنٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، پھر ان کو بتا دیتے ہیں۔ جو میں آگے پوچھتا تھا ہم کہتے تھے ہاں جی یہ پمفلٹ تو ہم نے اتارنا نہیں باہر سے، جو آپ نے ہمارے خلاف لگایا ہوا ہے، لیں پڑھیں اس کو، یہ ہے۔ وہ جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جی گل تو ٹھیک لکھی ہے۔ تو ہمارے خلاف بھی کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے نا، اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے تو سچائی کی بات کرنی ہے۔ کوئی کتنا بھی کر لے، کیا کرے گا؟ اپنے بابے کی بات ہی پیش کرے گا نا، قرآن و سنت تو نہیں پیش کر سکتا۔ تو اس طریقے سے علمی حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے آپ سے سوال کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے ڈیکورم سمجھائیں، اس کے بعد بتائیں کہ جی اس بات کا یہ جواب ہے، اور اس طریقے سے کلیریفائی کریں چیزوں کو۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے بیج بوئے تھے نا، یہ عنقریب میں نے پہلے بھی پریڈکشن کی تھی، آپ لوگوں کے گھاٹے فٹ ہوں گے، اور وہ دیکھ لیں ایک ایک کر کے ہو رہے ہیں۔ اب ہر جگہ لوگ پوچھیں گے، جب آپ لوگوں سے جا کے کہیں گے نا کہ جی انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا کہ بایزید بستامی کون ہے؟ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے، اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت، وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت، بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے۔ اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے
کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اکوالا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. تو سر پھر میں نے بتایا نا بایزید بستامی کون ہے, تو بتاؤ پھر عوام کو. پہلے تو نام کے اوپر بحث کرو نا کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید کیوں رکھی ہے. جی یزید صحابہ کا نام ہے, ہمیں تو اس سے اختلاف ہی نہیں ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ امام جعفر کا مرید ہے, وہ بھی قبر پہ جا کے. بایزید بستامی امام جعفر کا مرید, امام جعفر صادق المتوفا 148 ہجری, ان کے ماننے والے لوگ آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بچوں کے نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ڈائریکٹ مرید ہے اس نے اپنی کنیت ابو الحسین نہیں رکھی, ابو یزید رکھی ہے. واہ واہ, وہ گل بھی بہنی چاہیے نا. اب جب آپ نے جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کی ہے تو ہم پھر جذباتی باتیں آپ سے کریں گے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ کے صوفیاء کا امام ہے نا ابو یزید بستامی, اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ہمارے امام کی کنیت ہے ابو الحسین, تمہارے امام کی کنیت ہے ابو یزید. دو عوام کو جواب, اور بتاؤ کہ ابو یزید بستامی, جسے وہ ابا یزید یا با یزید بستامی, بعض بستامی بھی پڑھ دیتے ہیں, وہ یہ کہا کرتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. بتاؤ, یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے, شیخ فری الدین اتار نے, کسی ماڑے بندے نے نہیں لکھے. آج تو 800 سال پہلے کتاب ہے. پوری دنیا میں تصوف میں جو تصوف کے اولیاء ہیں ان کی ٹیکسٹ بک ہے. اس کے حوالے فضائل اعمال میں موجود ہیں, تبلیغی جماعت کے اور دعوت اسلامی کی فضائل سنت میں. اور اس کا مصنف فرید الدین اتار کہتا ہے نہیں, وہ اصل میں نا ان کے بارے میں تو ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا سوچیں. یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. واہ واہ واہ, کڈی وڈی کہانی. بھائی اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ 2 الگ جھنڈے ہیں. قیامت کے دن تو جھنڈا ہی ایک ہونا ہے. لواء الحمد جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن میں سب لوگوں کا خطیب بنوں گا اللہ کی بارگاہ میں. شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھ میں کھلے گا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور پوچھا جائے گا کون, تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے سوا کسی کے نام کے اوپر دروازہ نہ کھلے. یہ امام مسلم نقل کر رہے ہیں, اور تم لوگ یہ کہہ رہے ہو لوائی اعظم من لوائی محمد. کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب بایزید بستامی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جی وہ کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور یہ فری الدین اتار نے بھی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے. پھر اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. یار اللہ اپنے پیغمبر کے منہ سے بولے تو یہ بات نہیں کرتا, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. وحی کے الفاظ ہیں. آپ اپنے بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. پھر کشف المحجوب میں ہی بایزید بستامی کا شکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تصوف کی یہ 2 ٹرمز ہیں, باب نمبر 14 ہے, آپ جا کے کھول لیں, اگر کسی کو پیجز میں فرق لگ رہا ہو تو باب نمبر 14 سہو اور شکر کا بیان. سہو کہتے ہیں ہوش میں سب کچھ کرنا, یہ سواد والا سہو ہے. ایک وہ سجدہ سہو والا ہوتا ہے بھول کا, وہ سین سے ہوتا ہے, اور اس میں ہا دوسری ہوتی ہے, یہ ہا ہے سہو, ہوش میں کچھ کر لینا. اور وہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ صحابی ان کا ایک تھا اوریا, اس کی بیوی پہ نظر پڑ گئی,
وہ بڑا گندا واقعہ ہے، وہ تو غلیظ قسم کا بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، اور اپنا فوجی مروا کے تو اس عورت کے ساتھ خود شادی کر لی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو جنید بغدادی کا صحف ہے اس کی اصل وہ واقعہ ہے، جس طرح حضرت داؤد نے بھی تو جان بوجھ کے نظر ڈالی تھی، بعد میں اللہ سے معافیاں مانگتے پھرے، نعوذ باللہ۔ اور رہا شکر، جو ہوش میں نہ رہنا، وکھرے جہاں میں ہونا، بقول مصباحی صاحب کے، جو بایزید کا اسکول آف تھاٹ ہے تصوف میں، وہ جنید بغدادی کا ہے، یہ بایزید بستامی کا ہے۔ تو اس کی مثال تو ہمارے پیغمبر کی، نعوذ باللہ۔ ان کی بھی تو ایک دفعہ نظر جو ہے نعوذ باللہ اپنے صحابی منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی، اور وہ ان کو پسند آئی، اور اللہ نے حضور کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اپنی بیوی کی، اس نے طلاق دے دی، حضور نے شادی کر لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے کہا یہ حضور کی بھی تو نظر شکر میں پڑ گئی تھی۔ تو یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صوفیاء اگر نشے میں چلیں، وہ اس کو جو بھی کہتے ہیں، مجذوب کہہ لیں، قلندر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کچھ کر جائیں، تو اللہ کے نبی اگر اللہ کے نبی کی یہ حالت ہو جائے تو پیچھے پھر کیا رہ جائے گا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود ہو، اس سے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی۔ جھوٹے بکواسیات ہیں، اور بابوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ پیغمبروں کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے پہلے آپ ان لوگوں کا اسلام ثابت کریں ہمارے سامنے۔ وہ بڑی خدمات کی خدمات نے منو ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نو، جس نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا کیمرے کے اوپر، کہیں گے نہیں وہ قیدے ٹھیک نہیں، وہ تھوڑے بابے نے بھی قیدے ٹھیک نہیں، کیوں منی ہے؟ 90 لاکھ اور 90 کروڑ بھی ہوئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مان رہے ہو تم ذاکر نائک کو ولی اللہ؟ ان کو تو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ملک اپنا چھوڑنا پڑ گیا۔ ادھر کہیں گے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ بھئی آپ کے تو فاسق کیا، اس سے بھی اگلے درجے کے ہیں، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم چلے 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بابوں نے یہ نہیں کیا ہوگا، آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر کیا شرعی حکم لگے؟ چشتی رسول اللہ میں نے چھپوایا حش بیشت میں، معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کے بارے میں۔ اشرف تھانوی رسول اللہ، میں نے اشرف تھانوی سے کہا کہ تو اس کو انڈورس کر کے جی تیرا پیر متبع سنت ہے، بڑا اچھی بات ہے، تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کروایا، کام تو اڈے ابے پا کے گئے نے، روندے منو۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنے اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے رونا پڑتا ہے نا، یہ فرقوں کے ماننے والے اولادیں ہیں وہ کہ جن کو اپنے ماں باپ یعنی اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے رونا پڑتا ہے۔ تو ہم تو آپ کو صرف سمجھا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کتابوں میں کوالٹیز ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور بقول ہمارے مصباحی صاحب کے وکھرا جہاں اور۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے۔ یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت، اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی
تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہاں ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. اللہ کے فضل سے 2 سال ہو گئے ہیں, ان کو توفیق نہیں اللہ نے دی. انہوں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میں اپنے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں, ان قریب میں نے اس کا رد کرنا ہے. اس پہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی تھی نا انجینئر محمد علی مرزا کی چترول. سر ہم تو چترول کا انتظار کر رہے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں بے توفیقوں, تو انہوں حالے تک توفیق نہیں ملی کہ میرا رد کرو. تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے مصباحی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اللہ سے توفیق مانگیں اور ہمارا علمی رد کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں, پی ایچ ڈی آپ نے کی ہوئی ہے, جس فیلڈ میں بھی کی ہے, آپ نے جو اللہ سے توفیق مانگنی تھی آئیں اور رد کریں, اپنے بابوں کا دفاع کریں آ کر. یہ ہم نے جو چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, آپ ان باتوں کے آگے جواب دیں. کئی دفعہ ہائی لائٹ کی ہیں, لیکن دیکھ لیں پھر. ہمیں تو ہمارے رب کی طرف سے توفیق ملی ہے کہ ہم اس ہستی کا دفاع کریں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. اور آپ کے جو انڈیا پاکستان میں باب دفن ہے نا, جو عراق کے اندر دفن ہے, آپ کو نہیں توفیق کہ ان کی کتابوں میں آئی ہوئی اس طرح کی گستاخانہ عبارات نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا دفاع آپ کر سکیں. تو پھر توفیق تو ہمیں ملی ہوئی ہے نا, بہت بے توفیق ہے تو پھر تسی ہوئے نا. یا پھر آؤ جواب دو, ورنہ یہ ویڈیوز آپ کو قیامت تک ہانٹ کریں گی. اللہ کا شکر ہے میں نے 2012 میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ جس دن بریلوی دعوت قبول کریں گے نا اس دن انقلاب آئے گا. آپ دیکھیں ہماری دعوت سے وہ طبقہ جس کے بارے میں لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے, جس طرح وہ یہود و نصارہ کہتے تھے نا امیین کے لیے تو ہدایت ہی کوئی نہیں قریش کے, وہی امی اوس اور خزرج, انہی سے اللہ تعالیٰ نے قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کو پٹوایا ہے. اور جو یہودی بڑے بنے ہوئے تھے نا تورم خان, وہ کفر کی موت مر گئے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بریلویوں کے ذریعے سارا کام لیا. میجورٹی تو بریلوی ہیں جنہوں نے دعوت قبول کی ہے. ہمارے کئی چینلز جو لوگ چلا رہے ہیں وہ سب بریلوی ہیں, اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. اور جن کو زوم تھا اپنی توحید کے اوپر, اپنے عقائد کے اوپر, ان کے اوپر محمد بن سلمان نے خود کش حملہ کر دیا. ہاں اب وہ پوری زندگی صفائیاں دیتے پھریں گے جن کے ریال کھاتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ آل امیہ ہے آج کی, ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو یزید کو یہ اوپر کرتے ہیں, حسین کو نیچے کرتے ہیں, معاویہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں, اور علی بن ابی طالب کے نام سے بھی چڑھتے ہیں. ہمیں بھی تو نہیں کہتے تھے. تو مصباحی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ او تے مسئلہ ختم جڑا ہویا. اچھا آپ نے کلیریفیکیشن دیتی, میرا کدو کرو گے کام جڑا آدھے ہو کہ مینوں اللہ کو توفیق میں مانگ رہا ہوں, میں نے انشاءاللہ عنقریب اس کا رد کرنا ہے. اور دوسری بات, صوفیاء کے بارے میں آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے, ہمیں کافروں سے بھی آپ بدتر سمجھتے ہیں. ہماری باری آئی ہے تو آپ نے ہر وہ ادبی گالی جو آپ نکال سکتے تھے آپ نے نکالی اپنی ویڈیو کے اندر. اور لوگوں کو گالیاں پڑتی ہیں, لوگ غصے میں آتے ہیں. مجھے گالی پڑے میں بڑا خوش ہوتا ہوں, پتہ کیوں؟ میری دعوت کا ذریعہ ہے, میں وہ گالی ریپیٹ کرواؤں گا اور وہاں کو دیکھ لو ان کے پاس گالیاں بچی ہیں, ان کے پاس علمی جواب کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں وہ ہم نے جب وہ گالیاں بھی ساتھ اس ویڈیو میں چلائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ میٹھی میٹھی زبانیں ان کی صرف ایک ڈھکوسلا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی.